لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الابتهيج التحامي أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه عظيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام اور عزداران مظلوم کربلا، خمسہ مجالس کے عنوان سے برگزار یہ سلسلہ مجالس، جس میں آج تیسری تقریر، جس میں سورہ ہود سے ایک آیت کے ابتدائی کلمات جن کی تلاوت اور قرأت کا شرف حاصل کیا ہے. گزشتہ 2 روز سے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی معرفت اور مقام امامت کے موضوع پر معروضات آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. اور مقام جو کل رہ گیا تھا وہ یہ کہ خداوند عالم کی نگاہ میں جو مرتبہ ہے امامت کا، اس کی اہمیت ان آیات سے سمجھ میں آتی ہے کہ جن آیات میں پیغمبر اعظم کو موظف کیا گیا ہے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ اپنے بعد ایک ایسا انتظام کر کے جائیں کہ جس کے ذریعے سے دین کی بھی حفاظت ہو اور ایمان کو بھی بچایا جا سکے. کہ اگر وہ سسٹم اور وہ نظام نہیں بنے گا تو پھر دین ویسا نظر آئے گا جیسا دشمنان دین چاہتے ہیں، اور جیسا 50 برس میں امام حسین کی شہادت سے قبل تک اسلام کے حکمرانوں نے دین کو بگاڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اگر امامت نہ ہوتی اور ہر زمانے میں امام محافظ شریعت نہ ہوتا تو مذہب کی تصویر وہی ہوتی آج ہمارے سامنے جیسے یزید بنانا چاہتا تھا. اور کافی حد تک آج دنیا کے اندر جو اسلام پیش کیا جاتا ہے، جو امامت والا اسلام نہیں ہے، وہ خونخوار اسلام نظر آتا ہے، دہشت گردی کا دین سمجھ میں آتا ہے. اپنے علاوہ کسی کو بھی جو جینے کا حق نہ دے، اپنے علاوہ سب کو کافر کہہ کے قتل کرنے کا ارادہ کر کے قتل و غارت کرے،
اگر وہ مذہب اور وہ دین لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا تو نہ صرف یہ کہ دوسرے ادیان والے اس دین میں شامل نہیں ہوں گے بلکہ اس دین سے متنفر ہو جائیں گے۔ لہٰذا دین کو تنفر سے بچانے کے لیے، صحیح دین کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے خداوند عالم نے صاحب شریعت کے بعد محافظان شریعت کا انتظام کیا، اہتمام کیا۔ امام اول سے لے کر امام آخر کے غیبت صغریٰ تک ائمہ علیہم السلام نے تقریباً 250 برس تمام ادوار زندگی کو گزار کر ہر حالات میں اور ہر موقع پر فریضہ امامت کو ادا کرتے ہوئے لوگوں تک اسلام پہنچایا کہ جن زمانے میں ظالم و جابر بادشاہ بھی گزرے ہیں، ایسے افراد بھی گزرے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ اہل بیت علیہم السلام سے دشمنی کے باعث ان کو قتل کرنے پر آمادہ ہیں، بلکہ بعض اوقات قرآن کریم کے اوپر بھی حملہ ہو رہا ہے، تلواروں کے ذریعے، تیروں کے ذریعے، بعض مواقع پر خانہ خدا کو جلایا جا رہا ہے۔ اور وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب پیغمبر اعظم کے شہر کے اوپر حملہ کر کے جو بے حرمتی مدینے کی گئی اور اس کے بعد مکے کی، وہ سب تاریخ میں ثبت و ضبط ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حقیقی دین بہرحال باقی رہا، بچا رہا، زندہ رہا، اور آج بھی اس کا فیض جاری ہے کہ جب بھی کوئی انسان اپنی عقل کو جگانا چاہتا ہے اور صحیح اسلام کو پڑھنا چاہتا ہے تو پھر جب وہ تاریخ اسلام کو اٹھاتا ہے اور تمام مذاہب اور تمام فرقوں والوں کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھتا ہے تو انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ صحیح دین اور صحیح اسلام، صحیح مذہب اگر کہیں سے لیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف مقام امامت ہے، انہی کے یہاں جا کر ہم صحیح دین کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا 1400 برس سے دنیا گواہ ہے کہ ہمیشہ جس کے بھی دل کے اندر ہدایت کے چراغ جلتے ہیں وہ اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے دین کو چھوڑ کر دین اسلام میں شامل ہوتا ہے اور دین اسلام کے بعد مذہب تشیع کی طرف رخ کر لیا کرتا ہے۔ ائمہ کرام نے 250 برس جو زندگی جی ہے اس کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد جو 69 برس کی وہ زندگی امام آخر کی کہ جسے غیبت صغریٰ کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ جس نے آمادگی کر دی ہے قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے کہ اب اگر ان کی نگاہوں کے سامنے امام نہ ہو تو وہ شک اور شبہے میں نہ پڑیں بلکہ ائمہ کرام کی ان نصیحتوں اور ان وصیتوں کے اوپر عمل کریں کہ جو آپ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ مثلا امام علیہ السلام جب غیبت صغریٰ کا آغاز ہو رہا ہے تو اپنے نائبین میں سے ایک نائب جن کا ذکر میں نے غالباً پہلی مجلس میں کیا تھا، عثمان بن سعید عمری، یہ پہلے نائب ہیں کہ جن کو امام علیہ السلام نے اپنا نائب قرار دیا اور عام مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر کبھی تمہیں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم سے رابطہ کرنا چاہو، ہم سے ملاقات کرنا چاہو یا کوئی دینی مسئلہ پیش آ جائے تو عثمان کے ذریعے سے تم ہم تک پہنچ سکتے ہو اور ہمارے پیغامات عثمان بن سعید کے ذریعے تم تک پہنچیں گے۔ تقریباً 6 برس تک حضرت عثمان کا وہ زمانہ ہے کہ جب آپ نے غیبت صغریٰ میں نواب خاص میں سے ایک نائب کی حیثیت سے زندگی گزاری اور مذہب تشیع کی بہت سی مشکلات کو آسان کیا۔ جب حضرت عثمان بن سعید اس دنیا سے جانے لگے تو امام علیہ السلام نے ان کے فرزند جناب محمد بن عثمان، ان کے ایک خط جو لکھا ہے اور جس کو توقیع کہا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے الفاظ میں اور اپنے حروف میں ایک تعزیت نامہ لکھا ہے، پہلے تعزیت دی ہے ان کے والد گرامی کے انتقال کی مناسبت سے، اور اس کے بعد یہ حکم دیا ہے کہ تم اب وہی امور حاصل کر لو اور وہ ذمہ داریاں اٹھا لو جو تمہارے والد گرامی کے پاس تھیں۔ یعنی جو اہمیت امام کی نگاہ میں حضرت عثمان بن سعید کی ہے وہی اہمیت حضرت محمد بن عثمان کی ہے۔ البتہ یہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی توقیع ہے۔ اس سے پہلے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں ان دونوں نائبین خاص کی نیابت کے اوپر کئی مرتبہ تاکید کی ہے۔ حتیٰ بعض روایات میں ملتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے 40 اصحاب خاص کو بلا کر حضرت عثمان بن سعید اور ان کے بیٹے محمد بن عثمان کی طرف اشارہ کر کے اپنے چاہنے والوں سے یہ کہا کہ غیبت کے زمانے میں ان کا خیال رکھنا کہ ان کے سپرد ایسی ذمہ داریاں ہیں جو اللہ کے منتخب بندوں کے سپرد کی جاتی ہیں۔ اگر یہ تمہیں کسی امر کی طرف بلائیں تو انکار نہ کرنا، اگر یہ تمہیں کسی بات سے روک دیں تو اس طرف جانے کی کوشش نہ کرنا۔ یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو مقدمہ فراہم کیا تھا، امام آخر نے
اس کی اس توقیع کے ذریعے سے تائید کی ہے کہ اب اپنے والد گرامی کے بعد آپ کو یہ منصب سنبھالنا ہے۔ سب سے زیادہ جو نائبین خاص میں مقام اور مرتبہ، یا میں یہ کہوں کہ وقت بھی جس کو سب سے زیادہ ملا ہے، وہ یہی حضرت محمد بن عثمان ہے۔ تقریباً 40 برس امام کے نائب خاص کی حیثیت سے تمام امور کو انجام دیتے ہیں۔ جہاں حکومتوں سے اپنی جان کی بھی حفاظت کرنا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تحفظ کرنا ہے، دین کو بھی بچانا ہے اور شیعت کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ اس لیے کہ جب افراد آئیں گے محمد ابن عثمان کی طرف اپنے مسائل کو پیش کریں گے تو حکومت کی نگاہ میں وہ تمام افراد آئیں گے کہ یہ کیوں ان کے پاس جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ارتباط امام آخر سے ہے اور یہ ان کے ماننے والے ہیں۔ لہٰذا ان تمام محدودیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح سے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے وہ لائق تعریف بھی ہے اور لائق مطالعہ بھی ہے کہ ہم کو پڑھنا بھی چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ بہرحال وہ 4 نوابین کہ جن کو نواب اربعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ تو مستقیماً امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتے ہیں، لہذا جو ان کا مرتبہ ہے، جو ان کا مقام ہے، وہ اپنی جگہ محفوظ۔ لیکن غیبت کبریٰ کے آغاز کے بعد کہ جب آخری نائب حضرت علی بن محمد کا زمانہ تمام ہوتا ہے اور 6 روز پہلے آپ کی وفات سے 6 دن پہلے امام علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طرف ایک خط بھیجتے ہیں کہ ان قریب تم اجل کا نشانہ بننے والے ہو، اس دنیا سے تمہیں جانا ہوگا، لہٰذا اب اپنے بعد کسی کو اپنا نائب قرار نہ دینا۔ ابھی تک ہوتا یہ آیا تھا کہ جب بھی کوئی ایک نائب جانے لگتا تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کو حکم دیتے تھے کہ اگلے نائب کی معرفی کر دے، تعارف کرا دے تاکہ لوگ پہچان لیں کہ اس کا بھی یہی منصب ہے جو میرا منصب ہوا کرتا تھا۔ مگر چوتھے نائب کو خاص طور پر یہ تاکید ہے کہ 6 روز کے بعد تمہارا انتقال ہوگا اور اس کے بعد ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو اپنا نائب بناؤ، بلکہ مومنین کی طرف یہ اعلان کر دو کہ اب غیبت کبریٰ کا آغاز ہوگا اور اب کوئی مستقیماً ڈائریکٹ مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اگر اس دور میں دین چاہیے ہو، اسلام چاہیے ہو تو ہمارے ان راویوں کی طرف، ان علماء کی طرف رجوع کیا جائے کہ جو ہم سے کسب فیض کر کے دین کی مشکلات کو حل کر کے تم تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہاں سے غیبت کبریٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے وہ نوابین عام کی ذمہ داری ہے، یعنی ان علماء کی ذمہ داری کہ جن کو غیبت کبریٰ میں دین اور شریعت کی حفاظت بھی کرنی ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے متصل رہنے کے باوجود اور ان سے متصل رہ کر، اور دوسرے یہ کہ معاشرے کو بھی بچا کر رکھنا ہے کہ کوئی شک اور شبہ پیدا نہ ہونے پائے کہ امام اگر اب نہیں ہے تو ان آیات کا کیا ہوگا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا انتظام کیا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہوگا کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ جب تک دنیا ہے تب تک حجت ہے، اور اگر وہ حجت ہے تو ہماری نگاہوں کے سامنے کیوں نہیں ہے۔ ان تمام شکوک و شبہات کو بھی رد کرنا ہے، دین کو بھی بچانا ہے، اپنی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس عقیدہ امامت کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ لہذا علماء کا اپنا ایک کردار رہا ہے۔ بعض علماء نے اپنی پوری زندگی ان عقائد کو بچانے کے لیے جس طرح سے صرف و خرچ کی ہے، اس میں ایک نام جو سب سے بڑا نکل کر آتا ہے وہ نام ہے آیت اللہ امینی کا۔ آپ حضرات نے ہزاروں مرتبہ نام سنا ہوگا۔ کون ہے یہ؟ کہ امامت کے صحیح عرفان کو پہنچانے کے لیے، امامت کی ضرورت کو بیان کرنے کے لیے، امامت کے مقام اور مرتبے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے 30 برس تک ایسی محنت کی ہے کہ خود بعد کے علماء ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ 3 یا 3.5 گھنٹے سویا کرتے تھے، اور پوری مدت حیات اپنی لکھ کر گزاری اور پڑھ کے گزاری کہ کسی طرح امامت کو محفوظ کرنے کے لیے جہاں جہاں سے جو کچھ بھی مل سکتا ہے اس کو جمع کیا جا سکے کہ اگر کل کوئی امامت کے اوپر شک کرنے لگے اور شبہ ہو تو ان کتابوں کی طرف رجوع کرے۔ کیا ملتا ہے کہ آپ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ وہ کتابیں ہیں کہ جو آپ نے پہلے پیج سے لے کر آخری پیج تک پڑھی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ استاد محترم تشریف فرمائیں، یہ پڑھاتے رہتے ہیں، زندگی ان کی گزر گئی پڑھاتے ہوئے، یہ اس بات کی تائید کریں گے کہ ہم جیسے شاگرد ایک کتاب کو اگر ختم کرنا چاہیں تو وقت بھی لگتا ہے، سوچنا بھی پڑتا ہے، اور بعض وقت ایک برس ہو جاتا ہے اور ایک کتاب ختم نہیں ہوتی۔ آیت اللہ امینی اپنی پوری زندگی میں 1 لاکھ سے زیادہ کتابیں کہ جس کو بائے بسم اللہ سے شروع کر کے تمت کے تے تک، یعنی پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک پورے طرح سے ان کتابوں کو پڑھا، اور 10,000 کتابیں وہ خود کہتے ہیں کہ 10,000 کتابیں ایسی تھیں کہ جن کو ایک بار نہیں پڑھا، مسلسل میں ان کا مطالعہ کیا کرتا تھا، یعنی 10,000 کتابیں ایسی تھیں کہ وہ میز پہ رکھی ہوئی ہیں، کبھی بھی کوئی کتاب اٹھا کر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا اتنی محنت کرنے کے بعد 30 برس تک صبح شام امامت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے جو کتابیں انہوں نے جمع کی ہیں، جس کا نام الغدیر ہے، جو 20 جلد میں کتاب ہے کہ جس میں امامت کو باقاعدہ طور پر
ان حوالوں سے کہ جو عقیدہ امامت نہیں رکھتے، یعنی ہمارے اہل تسنن افراد کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر سے پوری دنیا کا سفر کیا آپ نے، جہاں بھی امامت کے لیے کچھ بھی ملتا ہے اس کو جمع کرتے ہیں. یہ آیت اللہ امینی ہے. لہٰذا ملتا ہے کہ جب الغدیر کامل ہو گئی، یہ کتاب پوری کامل ہو گئی، اس کے برابر کوئی کتاب آج تک ولایت کے موضوع پر نہیں لکھی گئی اب تک. ہو سکتا ہے آگے زمانے میں کوئی اس سے بہتر کتاب لکھ دے، مگر ابھی تک اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں. جب الغدیر کامل ہوئی اور آیت اللہ امینی کے چرچے ہونے لگے اسلامی دنیا میں کہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، ایک بہت بڑے عالم ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کی کتاب لکھ دی ہے، لہذا جب اپنے شہر میں واپس آتے ہیں پلٹ کر، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی عالم علم سیکھ کر اپنے وطن واپس آتا ہے تو محلے والے اور شہر والے ان کے دلوں میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے شہر کا نام روشن ہو رہا ہے، ہمارے محلے کا نام روشن ہو رہا ہے. لہذا جب اپنے وطن پلٹ کے آتے ہیں تو اس شہر کا جو امام جمعہ ہے مسلمانوں کا، یعنی اہل تسنن بھائیوں کا، وہ آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے تو بڑا نام کما لیا، آپ نے بڑی محنت کی، ہر طرف آپ کے چرچے ہو رہے ہیں، تھوڑی سی ہم کو بھی عزت بخش دیجئے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج رات آپ ہمارے یہاں کھانا تناول کریں، اور کھانے کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی دعوت کریں، آپ تشریف لائیں. ملتا یہ ہے کہ آیت اللہ امینی نے انکار کیا، کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، بظاہر مجھے کچھ اور بھی کام ہے. پہلی مرتبہ انکار ہوا، کچھ روز کے بعد پھر انہوں نے آ کر اصرار کیا، پھر انکار ہوا. کئی مرتبہ جب انکار کرنے کے بعد آیت اللہ امینی نے یہ دیکھا کہ اب کسی طرح سے انکار ممکن نہیں ہے، البتہ انکار کا سبب کیا تھا وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. تو اس شرط کے ساتھ آپ نے دعوت قبول کی کہ میں دعوت تو قبول کرتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے جب مجھے بلاؤ گے تو میں اکیلا نہیں رہوں گا، تمہارے بھی علماء ہوں گے، بہت سے افراد ہوں گے جو عزت ذی وقار ہیں، ان سب کی تم دعوت کرنے والے ہو، تو میں اس شرط پر تمہارے یہاں آ سکتا ہوں کہ مجھ سے مذہبی کوئی مسئلہ نہ پوچھا جائے. جب کھانا ہو رہا ہو تو بس مجھے کھانے پر بلاؤ، دینی کوئی بات وہاں پر نہیں چھیڑی جانی چاہیے. اب اس کو صرف اس کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح گھر کے اندر آ جائیں تاکہ میرا بھی ایک مرتبہ بلند ہو سکے کہ میرے تعلقات ہیں آیت اللہ امینی سے. لہذا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہ شرط ہے تو آپ کھانے پر آئیے، کوئی دینی مسئلہ اور کوئی دینی بات نہیں ہوگی جب تک کھانا ہوگا. جو وقت معین ہوا تھا وہ مدت آتی ہے اور کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا گیا. آیت اللہ امینی اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد دیکھا کہ ایک عالم آ رہا ہے، دوسرا عالم، تیسرا عالم، یہاں تک ملتا ہے کہ اس میں 40 ایسے افراد ہیں جو حافظان احادیث ہیں. حافظ حدیث اسے کہتے ہیں جسے کم سے کم 1000 حدیثیں حفظ ہوں. حافظ قرآن وہ ہے جسے پورا قرآن حفظ ہو، حافظ حدیث وہ ہے جس کو کم سے کم 1000 حدیثیں حفظ ہوں. 40 ایسے افراد ہیں جو حافظان حدیث میں شامل ہیں. اور جب یہ آ کر بیٹھے تو اس کے بعد آیت اللہ امینی دیکھ رہے ہیں کہ ایک کو وہ آتے ہیں، سب جب بیٹھنے لگے اور کھانا آمادہ ہو گیا تو ان میں سے ایک نے اصرار کیا کہ کتنا بہتر ہے کہ اتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، 40 42 45 علماء ہیں یہاں پر، ہر آدمی کھانے سے پہلے اپنے سالن کو اپنی پلیٹ میں ڈالنے سے پہلے ایک حدیث بیان کر دے تاکہ یہ محفل ہماری نورانی ہو جائے اور اس میں برکت پیدا ہو جائے، پیغمبر کی بات ہو جائے، اللہ کی بات ہو جائے. لہذا ہر انسان، ہر عالم ایک ایک حدیث بیان کر دے. آیت اللہ امینی فوراً اپنے میزبان سے کہتے ہیں کہ میں آیا ہی اسی شرط پہ تھا کہ میں کوئی دینی بات اتنے وقت تک نہیں کروں گا جب تک کھانا ہونے والا ہے، وگرنہ میں تمہارے یہاں نہیں آتا. یہ کہتا ہے کہ اس میں پریشانی ہی کیا ہے، ایک حدیث ہی تو بیان کرنا ہے، سن لیجئے یہ جو حدیثیں بیان کر رہے ہیں، آپ بھی کوئی حدیث بیان کر، بحث کوئی نہیں ہوگی، آپ سے کوئی بحث نہیں کرے گا، آپ بھی ایک حدیث بیان کر دیجیے گا. آیت اللہ امینی بہرحال رضایت دیتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ اب ہر شخص ہے جو اپنی جگہ پہ کھڑا ہو رہا ہے، اپنی حدیث بیان کر رہا ہے، اور صلوات ہو رہی، سلام ہو رہا ہے نبی کے اوپر. آیت اللہ امینی کی جب نوبت آئی کہ آپ کو بھی ایک حدیث پیش کرنی ہے تو آیت اللہ امینی کہتے ہیں کہ میں اس شرط پہ حدیث بیان کروں گا کہ جب میں حدیث بیان کروں تو تم کو اقرار یا انکار کرنا ہوگا کہ یہ حدیث پیغمبر سے وارد ہوئی ہے یا نہیں وارد ہوئی ہے. یہ جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں آیا میں سچ بول رہا ہوں یا میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ حدیث اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. آیت اللہ امینی کی اس بات کو سب نے قبول کیا کہ آپ جب حدیث سنانا چاہیں گے تو ہم آپ کی تائید کریں گے یا تردید کریں گے. اگر صحیح حدیث ہے تو ہم یقیناً اقرار کریں گے اس کا، اور اگر ہمارے منابع میں نہیں ہوگی، ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی ہوگی تو ہم انکار کر دیں گے. تمام افراد اپنی اپنی احادیث سنا چکے ہیں. حدیث یعنی ایک جملہ پیغمبر اعظم کا. آیت اللہ امینی کہتے ہیں کہ کیا پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ؟ کیا پیغمبر اعظم نے اپنی زندگی میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ اگر کوئی انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو اس کی موت جہالت کی موت ہوتی ہے، گمراہی کی موت ہوتی ہے، وہ نصرانی مرتا ہے، یہودی مرتا ہے؟ کیا پیغمبر نے ایسا کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ مجھے یا تو جھٹلا دو یا اقرار کرو. سب نے کہا کہ آیت اللہ امینی کیسی باتیں کرتے ہیں، بالکل آپ سچ کہہ رہے ہیں. پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ہمارے منابع کے اندر، ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ کے یہاں بھی موجود ہے،
اب جب سب سے اقرار لے لیا آیت اللہ امینی نے ایک ایک سے کہ پیغمبر نے یہ حدیث بیان کی ہے نہیں، میں نے پہلے روز بھی اس حدیث کی تھوڑی سی آپ کے سامنے شرح کی تھی اور کچھ باتیں پہنچائی تھی اور کل بھی پہنچائی تھی، ایک ایک سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، پیغمبر نے یہ فرمایا یا نہیں۔ 40 افراد سے جب اقرار لے لیا کہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جہالت کی موت مرتا ہے، اب آیت اللہ امینی کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت زہرا جو بضعۃ منی کا شرف پا چکی ہیں، جو پیغمبر کی بیٹی ہیں، کہ جن کو مرکز قرار دیا ہے پیغمبر اعظم کے پنجتن جو ہیں ان کو پہچانوانے کے لیے، انہی فاطمہ کو منبع بنایا گیا اور مرکز بنایا گیا کہ جن کے لیے پیغمبر نے کیا نہیں فرمایا کہ ان کی رضایت میں میری رضایت ہے، ان کے غضب میں میرا غضب ہے۔ حضرت زہرا جن کا مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا مقام ان کا بلند ہے، اب مجھے تم میں سے کوئی یہ بتائے کہ حضرت زہرا کی جب موت ہوئی اور شہادت ہوئی اور رحلت ہوئی تو وہ ایمان کے ساتھ موت تھی یا جہالت کے ساتھ موت تھی؟ یہ سوال ہے آیت اللہ امینی کا کہ بی بی زہرا جب اس دنیا سے جا رہی ہیں تو ان کی موت مومنہ کی صورت میں ہو رہی ہے، البتہ نقل کفر نہ باشد، صرف ایک بات بیان کرنی ہے حضرت آیت اللہ امینی کو اور وہی میں نقل کر رہا ہوں کہ جب بی بی اس دنیا سے جا رہی ہیں تو کیسے؟ سب اپنی جگہ پہ کہہ رہے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں، پیغمبر کی بیٹی بھلا معاذ اللہ نعوذ باللہ کہ اس کے پاس معرفت نہ ہو، بھلا اس کی بھی موت ایسے ہو سکتی ہے؟ وہ بی بی کہ جس کی رضایت میں رسول راضی ہو جاتے ہوں، جن کے خانوادے نے دین کو بچایا ہو، ان کی موت تو یقیناً ایمان کے ساتھ اور ایمان کی آخری درجات پر فائز ہونے کے بعد ہوئی ہے۔ اب آیت اللہ امینی مسکرا کے کہتے ہیں اب مجھے اتنا بتا دو کہ زہرا کا امام کون تھا؟ زہرا کا امام کون تھا؟ جب زہرا اس دنیا سے گئیں تو ان کا امام کون تھا؟ اگر نہیں پہچانا اپنے زمانے کے امام کو تو اس حدیث کے مطابق پھر کہو کہ زہرا مومنہ اس دنیا سے نہیں گئی، اور اس کو تم نہیں کہہ سکتے، تو پھر بتاؤ کہ زہرا کی نگاہ میں امام کون تھا؟ اس لیے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ زہرا نے امام وقت کہ جو اپنے کو امام سمجھتا تھا، جو ووٹنگ کے ذریعے امام بنا تھا، جو ڈیموکریسی کے ذریعے امامت تک پہنچا تھا، جو اجماع کے ذریعے اور سازشوں کے ذریعے مقام امامت تک پہنچا تھا، بی بی نے مسلسل اس کو رد کیا، اور ایسا رد کیا کہ زندہ رہی جب تک تب تک اس سے کلام نہ کیا۔ تو جب کلام نہ کیا تو راضی کیسے ہو سکتی ہیں، اور جب راضی نہیں ہو سکتی تو اس کو امام کیسے مان سکتی ہیں؟ اور اگر بی بی نے اس کو امام نہیں مانا تو پھر ان کا امام کون تھا؟ اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یا اس ظالم و فاجر کو کہ جس نے آپ کا حق غصب کیا، جس نے مسلسل آپ کے اوپر ظلم کیے، اس کو امام مانا، اور اگر امام مانا تو کلام کیوں نہ کیا، ناراض کیوں نہیں، اپنے زمانے کے امام سے اگر ناراض نہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو اس حدیث سے نکل کے آنا چاہیے۔ اور اگر بی بی نے ان کو امام نہیں مانا اور کسی کو امام نہیں مانا تو پھر اس حدیث کے آئینے میں پھر بی بی مومنہ اس دنیا سے نہیں جا سکتی۔ ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ بی بی نے اس کو امام مانا جسے پیغمبر نے غدیر میں امام بنایا تھا، بی بی نے اس کو امام جانا ہے کہ جو حقیقی معنی میں اللہ کی طرف سے امام بن کے آیا ہے، کہ جس کے لیے پیغمبر اعظم سے اللہ، میں نے کل بیان کیا تھا کہ پیغمبر اعظم کی جب آپ زندگی اٹھا کر دیکھتے ہیں، مکے اور مدینے والی زندگی، تو آغاز نبوت والی جو زندگی ہے، اللہ بہت نرم الفاظ میں پیغمبر سے کلام کرتا ہے، بہت آرام سے، بلکہ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ وہ ساری آیات آپ کے سامنے ہیں کہ رات میں کم سویا کرو، رات میں تھوڑا سو لیا کرو، عبادتیں کم کیا کرو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، آپ کا کام بس پہنچانا ہے، اب یہ جہنم جائیں یا جنت جائیں آپ سے کوئی سوال نہیں۔ مگر جب پیغمبر کے اس دنیا سے جانے کا جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے، خداوند عالم کا طرز کلام بدلتا چلا جا رہا ہے، اور وہ موقع آ رہا ہے کہ جہاں کہہ رہا ہے اِن لم تفعل فما بلغت، یعنی پیغمبر کی 23 برس کی محنتوں کو ضائع ماننا پڑے گا اگر اس ایک عمل کو پیغمبر نے انجام نہیں دیا، اگر اس ایک اعلان کو عام نہیں کیا۔ وہ کون سا اعلان ہے؟ وہ یہی اعلان امامت ہے۔ کیوں خداوند عالم اتنی تاکید کر رہا ہے کہ جہاں نبی خدا اتنی زحمتیں کہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، کسی کو 1000 برس کی زندگی ملی، کسی کو 500 برس کی، اور ان کی امتوں نے ان کو بہت ستایا، مگر تمام انبیاء نے مل کے جتنی مصیبتیں اپنی امتوں کی طرف سے اٹھائی ہیں، میں نے 23 برس میں اس سے زیادہ مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ وہ پیغمبر جو 23 برس میں ہزاروں برس کی مصیبتوں سے زیادہ تکلیف اٹھا رہا ہے، اس پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ سب ضائع ہو جائے گا، سب بیکار چلا جائے گا اگر تم نے یہ عمل انجام نہ دیا۔ کیسا احمق ہے مسلمان کہ اس کے بعد کہتا ہے کہ صاحب وہ اور کوئی اعمال تھوڑی تھے، وہ کوئی اور اعلان تھوڑی تھا، وہ گوشت کا اعلان تھا کہ گوشت کیسے کھایا جائے، کون سا حلال گوشت ہوگا، کون سا حرام گوشت ہوگا۔ جس معاملات کے اوپر دین کامل ہوتا ہے، نعمتیں تمام ہوتی ہیں، مسلمانوں کی تفسیر میں ملتا ہے کہ جب گوشت کے احکام آ گئے تو دین کامل ہو گیا۔
جب گوشت کے احکام آ گئے تو اللہ پیغمبر سے راضی ہو گیا. علم تفعل فما بلغت رسالتہ کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کو گوشت کھانا سکھایا جائے. اس کے لیے میں ایک بہت مشہور واقعہ کہہ لوں یا مزاح کہہ لوں کہ صاحب ماہ رمضان کا زمانہ، بہت سے مبلغین جاتے ہیں جگہ جگہ تبلیغ کے لیے. ایک شخص پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد ایک عالم ہے، ایک ایسی بستی میں پہنچا، معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے نہ کبھی نماز پڑھی ہے نہ روزہ، انہیں کچھ بھی نہیں آتا، لہٰذا ان کو نئے سرے سے اسلام سکھانا ہے. تو اب کیسے ان کو سکھائے، کیسے بتائے وضو کیا ہوتا ہے، نماز؟ سب کو جمع کیا کہ تم لوگوں کو نماز معلوم ہے کیسے ہوتی ہے؟ کہ یہ کیا ہوتا ہے، پہلی مرتبہ نام سنا ہے. وضو کہ یہ بھی نہیں معلوم. روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ پوچھ ڈالا، کچھ بھی آتا ہے نہیں، کچھ معلوم ہی نہیں ہے. کہ اچھا یہ بھی بتاؤ کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو یا نہیں کھاتے ہو؟ تو سب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں مولانا آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں کیا؟ آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں. تو عزیزان گرامی، جن کے علماء دین کا اکمال گوشت کے احکام کو بتائیں گے تو پھر ان کی قوموں میں گوشت تو کھایا ہی جائے گا اور گوشت کو ہی دین سمجھا جائے گا. تو عزیزان گرامی، عرض یہ کر رہا تھا کہ امامت اتنی اہم تھی کہ پیغمبر سے یہ کہنا پڑا کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. تو اب ہماری پھر ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس امامت کا عرفان حاصل کریں، اس امامت کو پہچانیں اور اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کریں اپنے زمانے کے امام سے، تاکہ ان کی نظر کرم ہمارے اوپر بنی رہے. اور اس کے لیے علماء نے جو طریقہ بتایا ہے، جیسا مجھ سے کہا گیا تھا کہ امام سے کیسے ملاقات ہو سکتی ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا کچھ بیان کر دیا جائے. یہ کیسے ممکن ہے، امام سے ملاقات کیسے ہو سکتی؟ پہلا یہ سوال ہی غلط ہے، اس لیے کہ غیبت کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی. اگر امام سے ملاقات اتنی آسانی سے ہو سکتی کہ ہر کوئی چاہے اور امام سے ملاقات کر لے تو پھر غیبت کبریٰ کا آغاز نہ ہوتا، وہی غیبت صغریٰ کا دور جاری رہتا اور نائبین آتے رہتے، ان کے ذریعے امام سے ملاقات ہوتی رہتی. تو اب دوسرا سوال اٹھ کے آتا ہے کہ جب امام سے ملاقات ممکن نہیں ہے تو ہم ان سے کیسے متصل ہوں، اپنے کو کیسے کنیکٹ کریں؟ علماء نے اس کے لیے فرمایا کہ وہ دعائیں، وہ زیارتیں اور وہ طرائق جو ہمارے علماء نے پیش کی ہیں کہ امام سے کیسے ملاقات کی جا سکتی ہے اور ان سے کیسے ملا جا سکتا ہے. بالخصوص جب انہی حضرت محمد بن عثمان جو دوسرے نائب ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں، امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کیا طریقہ ہے؟ تو پہلی مرتبہ جو آپ نے تاکید کی، کہا کہ اس کی کوشش ہرگز نہ کرو کہ تمہاری ملاقات امام سے ہو جائے، کوشش اس بات کی کرو کہ تمہیں عرفان امامت حاصل ہو جائے، جو امام کا مقام ہے وہ تمہارے دل میں محفوظ ہو جائے، تم کو اہمیت معلوم ہے امام کی کیا ہے. پھر اگر ممکن ہوگا تو امام خود تم سے ملاقات کریں گے. اس میں جو یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ صاحب یہ دعا پڑھ لیجئے تو امام سے ملاقات ہو جائے گی، 40 دن یہ عمل کر لیجئے تو امام سے ملاقات ہو جائے گی، ملاقات کافی نہیں ہے. کیا امام سے ملاقات کافی ہوتی ہے؟ کتنے افراد نے ائمہ سے اپنی زندگی میں ملاقات کی؟ کیا امام حسین سے صرف شیعہ ملاقات کرتے تھے؟ کیا مولا کائنات سے صرف ان کے چاہنے والے ملاقات کرتے تھے؟ نہیں، بہت سے افراد جو دشمن ہیں وہ بھی ان سے ملاقات کرتے ہیں. پھر ان کو ملاقات فائدہ کیوں نہیں دیتی؟ اس لیے کہ ان کو عرفان امامت حاصل نہیں ہے. اگر امامت کے مقام کو ہم سمجھ لیں کہ امامت کی ضرورت کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، پھر ملاقات ہو یا نہ ہو ہم اس مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے. لیکن اگر واقعی معنوں میں ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ امام کی ضرورت کیا ہے اس دنیا میں، آیا موجود بھی ہیں امام یا نہیں ہے، اور اگر موجود ہیں تو کس طرح سے موجود ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اگر اس کو ہم نے سمجھ لیا تو پھر ہم نہیں ملتے امام سے. ممکن ہے امام ہم سے ملاقات کے لیے آ جائیں، اور علماء کے ساتھ ایسے واقعات کتنی مرتبہ درج ہوئے. لہذا جب آخری نائب کی موت کی خبر دی ہے، میں نے جیسا ذکر کیا کہ 6 روز کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے گا، کسی کو نائب نہ بتانا، فوراً اس کے بعد اگلا پیراگراف جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھی تاکید کر دینا کہ اب اس دور غیبت کبریٰ میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس کی ملاقات امام سے ہوتی ہے اور وہ امام کا نائب ہے تو وہ جھوٹا ہے، اس کو رد کر دینا. ہم اب کسی سے ملاقات کرنے والے نہیں ہیں اس وقت تک کہ جب تک حکم پروردگار نہ ہو جائے. اور یہ حکم پروردگار کب ہوگا؟ کہ جب یہ دنیا پوری طرح سے ظلم و جور سے بھر جائے گی، جب تم حقیقی معنی میں امام کا ارادہ کرو گے، جب یعنی تم اتنا پریشان ہو چکو گے ظالم و جابر بادشاہوں کی حکومتوں سے کہ اب تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ اب کوئی منجی بشریت اگر مل سکتا ہے، اگر اس دنیا کو کوئی نجات دلا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف مہدی دورہ ہے. جب یہ دل سے تمہارے آوازیں نکلنے لگیں گی تب پھر خداوند عالم ہمیں حکم دے گا اور ہم پردہ غیبت کو اٹھا کر آ جائیں گے. لہٰذا عزیزان گرامی، ہماری ذمہ داری امام سے ملاقات نہیں ہے، معرفت امام ہے. کیا کریں ہم؟ کیا کریں امام سے ملاقات ہو؟ پہلا عمل جو علماء نے بتایا وہ یہ کہ کم سے کم سورہ یاسین اور زیارت آل یاسین کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں. یہ اس کا مطلب میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ جو سورہ یاسین پڑھے گا یا آل یاسین پڑھے گا امام کی اس سے ملاقات ہوگی، نہیں.
علماء نے یہ بتایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے اوپر نظر کرم فرما دیں تو یہ دو عمل کرو اور اس کو ہدیہ کرو امام کو. یعنی جس وقت صبح کے وقت تم سورہ یاسین پڑھو گے امام کو ہدیہ کرو گے, پھر زیارت آل یاسین پڑھو گے. اور یہ کیا, یہ ایک نام ہے بہت بڑا, مجھے ان کا پورا نام اس وقت یاد نہیں ہے, ان کا ٹائٹل تھا ہمیری. غالباً دوسرے نائب کا دور کا زمانہ ہے, چونکہ 40 برس آپ نائب رہے ہیں, اسی دور میں حضرت ہمیری نے امام کو خط لکھا ہے نائب دوم کے ذریعے کہ مولا ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہیں تو کیا کریں, ہم آپ سے بات کرنا چاہیں تو کیا کریں. تو امام نے کیا جواب دلوایا کہ تم ملاقات نہیں کر سکتے مگر بات ویسے کرو جیسے اللہ نے ہم سے باتیں کی ہیں, ویسے باتیں کرو جیسے اللہ نے باتیں کی. تو اب انہوں نے نائب سے پوچھا کیسے باتیں کریں, کہا جیسے اللہ نے ان کو سلام کیا ہے آل یاسین کو, تم بھی آل یاسین کی زیارت پڑھ کے ان کو سلام کرو, بالکل اسی طرح سے تم محسوس کرو گے جیسے امام سے کلام کر رہے ہو. اور ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ زیارت آل یاسین ہوتی کیا ہے, سورہ یاسین کی اہمیت کیا ہے. ہمارے یہاں سورہ یاسین کب نکلتا ہے, جب کوئی مرنے کا وقت کسی کے قریب آ جائے تو پھر اس کے سرانے بیٹھ کے ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں. عام دنوں میں اگر کوئی انسان سورہ یاسین پڑھنے لگے تو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے بزرگ افراد, معاف کیجیے گا, ان کو ایک تکلیف ہونے لگتی ہے کہ صاحب آپ سورہ یاسین کیوں پڑھ رہے ہیں, اتنے سورے قرآن کے اندر کیوں, کیونکہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یاسین پڑھی نہیں کہ ملک الموت دروازے میں آ جائیں گے اور لے کر چلے جائیں گے. نہیں, یاسین کو قلب قرآن کہا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں قلب یعنی وہ گوشہ انسان کا, قلب یعنی دل, وہ شے کہ نہ ہو تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. قرآن کریم کو قلب قرآن کہا جاتا ہے, سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا جاتا ہے. یعنی سورہ یاسین نہ ہو تو قرآن ایک مردہ کتاب نظر آنے والی ہے. اور اب اس دنیا کو چلانے والا جو قلب ہے وہ کون ہے, وہ منجی بشریت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں. لہذا جب قلب قرآن اور قلب عالم یعنی امام دونوں کو ہم اپنے صبح میں جب دن کا آغاز ہو رہا ہے اس وقت ان دو قلوب کی طرف مراجعہ کریں گے تو پھر ہمارا دل بھی زندہ ہو جائے گا اور پھر یہ مردہ نہیں ہوگا. لہذا اپنی زندگی کے اندر یہ عمل کرنا چاہیے. دعائے ندبہ سے پہلے جس طرح سے زیارات آئی ہیں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے, زیارتوں کو پڑھیں مگر اس سے زیادہ ترجمے کو بھی دیکھیں. زیارت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ پڑھیں, اس لیے کہ ثواب تبھی ملے گا جب آپ عربی میں پڑھیں گے, لیکن کم سے کم یہ سمجھنے کے لیے کہ ان زیارات میں آیا کیا ہے, آخر کیوں تاکید ہے اتنی زیادہ کہ ہمیں پڑھنا چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ترجمہ پڑھیں, ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہمارا امام کیسا ہے. بہت سے افراد ممبر پر آنے کے بعد فضائل پڑھتے ہیں امام کے, بہت کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ چیزیں اضافہ کر دیتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے, کیونکہ حقیقی معنی میں ہم نے ان فضائل کو نہیں پڑھا جو اماموں کی طرف سے وارد ہوئے ہیں. وگرنہ اگر زیارت جامع کبیرہ آپ اس کو کبھی پڑھیے, موقع ہو تو اس کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں, جو فضائل اس زیارت کے اندر آ گئے ہیں. اب اور کیا چاہیے کسی کو, ممبر کے اوپر آ کے اگر انہی فضائل کو بیان کر دیا جائے, البتہ ان کو ہضم کرنے کے لیے بھی ہاضمہ مضبوط ہونا چاہیے, وگرنہ کتنے افراد بہک جایا کرتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ عربی کی کوئی بھی دعا پڑھیں, کوئی بھی زیارت پڑھیں, حتیٰ نماز آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں, آپ کی جو الفاظ نکال رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے. بعض وقت سوال ہوتا ہے کہ صاحب نماز میں دل نہیں لگتا, نماز میں خیالات ادھر کے ادھر کے آتے ہیں. یہ آئیں گے, یہ تو ہے, مگر کم سے کم ہو جائیں گے یہ خیالات اگر ہم نماز کے ترجمے کی طرف توجہ کریں. جس وقت ہم رکوع کرتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ, ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, لہذا ذہن کے اندر نہ جانے کتنے خیالات آتے ہیں. مگر معلوم ہو کہ سبحانہ کا معنی کیا ہے, رب کا معنی کیا ہے, عظیم کا معنی کیا ہے, تو ادھر زبان سے آپ عربی پڑھیں گے, ذہن میں اردو ترجمہ چلے گا. تو کم سے کم میں یہ بہرحال گارنٹی تو نہیں لے سکتا, مگر یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ 4 منٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم 10 سیکنڈ تو ایسے ہوں گے کہ جن میں آپ اپنے اس تمرکز کو اور اپنے اس ذہن کو صرف اور صرف ان کلمات میں لگا سکیں گے, اور آہستہ آہستہ یہ بڑھ جائے گا. لہذا کوشش کریں کہ نماز کا ترجمہ سیکھیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے, اور جس وقت نماز پڑھیں اس ترجمے کو اپنے ذہن کے اندر لائیں. اسی طرح سے زیارات ہیں اور دعائیں ندبہ کتنی بہترین دعا ہے, اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. البتہ ایران اور عراق وغیرہ میں جس طرح کا انتظام ہوتا ہے, جیسے آپ مجالس برپا کرتے ہیں, اسی طرح سے صبح جمعہ محلے محلے دعائیں ندبہ کا اہتمام ہوتا ہے, شب جمعہ دعائے کمیل کا اہتمام ہوتا ہے. مگر ہم دعاؤں سے دور ہو گئے. کیوں دور ہو گئے مجھے نہیں معلوم. ہمارے یہاں مجلسیں زیادہ ہونے لگی ہیں, مگر انہی مجلسوں میں اگر دعاؤں کا سلسلہ شروع ہو جائے تو اس سے بہتر کیا ہے. بہرحال اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مجلسیں ختم کر دی جائیں, کل کو کوئی یہی کلپ کاٹ لے اور کہے صاحب لال مسجد کے امام کہہ رہے تھے مجلسیں بہت ہو رہی ہیں. نہیں, مجلسیں اور زیادہ ہوں, مگر ان کے اندر ان چیزوں کو بھی شامل کر لیا جائے کہ جو حقیقی معنی میں ہمیں وہاں پہنچا سکتی ہیں جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے. بہرحال جب پیغمبر کا یہ قول ہے کہ اگر اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانو گے
تو تمہاری موت جہالت کی موت ہوگی۔ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں۔ پہچاننے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں نام پتہ ہو کہ امام کا نام کیا ہے، ان کے ابا کا نام کیا ہے، ان کی بعض وقت اس طرح کے سوال ہوتے ہیں، صاحب امام زمانہ جب غائب ہوئے تھے تو کون سے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ یہ کوئی سوال ہے؟ اس سے کون سی معرفت میں اضافہ ہونے والا ہے؟ جب امام آئیں گے تو ان کی عمر کتنی ہوگی، ان کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی، ان کے بچے ہیں یا نہیں، یہ اکثر بہرحال ذہن ہے، سوال پیدا ہوتے ہیں، مگر یہ سارے سوالات آپ سے قبر میں نہیں پوچھے جائیں گے۔ قبر میں آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ امام زمانہ کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ قبر میں آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ امام کتنے برس کے ہوں گے جب واپس آئیں گے۔ یہ سوال ہوگا اس امام کے لیے تم نے کیا کیا ہے، وہ جو زندگی تمہیں ملی تھی 60 70 80 90 برس کی، اس میں تم نے اپنے امام کے لیے کیا کیا۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں اپنے امام کے لیے 24 سیکنڈ بھی نہیں وقف کرتے ہیں کہ یہ 24 سیکنڈ ہم اپنے امام کو نذرانے کے طور پر دے سکیں، اور اس میں کیا کریں، اپنی زندگی کو امام سے مرتبط کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزوں، مناجات پڑھیں، جو 15 مناجات امام سید الساجدین کی ہیں، جو کتابوں کے اندر باقاعدہ طور پر درج ہیں۔ ہم شب جمعہ مناجات پڑھتے ہیں، درگاہوں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے جاتے ہیں، مگر جب ائمہ کی اپنی زبان سے وہ مناجات موجود ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ ان مناجات کی عربی بھی پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، تاکہ سمجھ میں آئے کہ امام کیسے مناجات کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے الفاظ میں ہم بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں۔ یہ 15 مناجات آپ اگر ممکن ہو تو ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ دعائے ندبہ کا ترجمہ پڑھیں، زیارت آل یاسین، اور کو دعا یہ کرتے رہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف اپنی نظر کرم بنائے رکھیں۔ یقین جانیں اگر ہم روزانہ ایک زیارت آل یاسین اور ایک سورہ یاسین اپنے امام کو ہدیہ کریں گے، ان کو تحفہ دیں گے، تو یہ ناممکن ہے کہ پورے برس ہم ان کو ہدیہ دیتے رہیں اور پلٹ کر وہ ایک دن بھی ہمیں کوئی ہدیہ نہ دیں۔ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی رہتا ہے، آپ روزانہ اس کو ہدیہ بھجواتے رہیں، کبھی آپ اس کو پانی بھجوائیں، کبھی آپ اس کی طرف چائے بھجوائیں، کبھی اس کو بسکٹ بھیج دیں پورے برس، اور ایک دن بھی ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو جواب نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان کے لیے کہا جاتا ہے الانسان عبید الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ آپ کسی کے اوپر احسان کر دیجئے، پھر وہ آپ کے غلام کی طرح ہو جاتا ہے۔ غلام سے مراد یہ ہے کہ اب اس کے دل کے اندر بہرحال آپ کی ایک عزت اور ایک عظمت محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم پورے برس امام علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ ہدیہ دیں گے تو پلٹ کے ایک نہ ایک دن ہمیں واپس ملنے والا ہے، مگر ادھر سے جو واپس ملے گا وہ پھر ایسا ہوگا کہ جس کی نہ ہم قیمت سمجھ سکتے ہیں اور نہ جس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہو سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ کربلا والوں نے اپنی جان کا ہدیہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کیا تھا۔ مولا یہ زندگی ہمارے پاس ہے، یہ آپ کے کام آ جائے، اس سے بہتر کیا ہے۔ اب پلٹ کے جو اللہ اور ائمہ اور رسول نے جو ان کو دیا ہے کہ اب قیامت تک جب بھی کربلا کا تذکرہ ہوگا تو ان شہداء کا بھی تذکرہ ہوگا۔ میں نے کسی وقت عرض کیا تھا کہ یہ اپنے اپنے کردار کی بات ہے کہ عمر سعد کو بھی شب عاشور موقع مل رہا ہے کہ وہ جائے امام حسین کی طرف اور داخل ہو جائے فوج اسلام میں، شہید ہو جائے گا مگر ہمیشہ کے لیے علیہ السلام بنے گا۔ اور کیا کیا اس نے؟ صبح ہوتے وقت اپنے آپ کو ابد کے لیے لعنت اللہ کہا، کر لیا۔ لیکن دوسری طرف حضرت حور ہیں جنہوں نے اپنے کو ہمیشہ کے لیے علیہ السلام بنا لیا۔ یہ ایک شب تھی کہ جس میں فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہ امام ششم نام لے کے لعنت کر رہے ہیں، قیامت تک اب اس کے اوپر لعنت ہوگی۔ عمر سعد کے اوپر آپ زیارت عاشورہ میں لعنت کرتے ہیں، ابن زیاد کے اوپر لعنت کرتے ہیں، ان کی اولاد کے اوپر آپ لعنت کرتے ہیں، اور دوسری طرف زیارت ناحیہ مقدسہ میں امام آخر ہیں جو حضرت حور کو سلام کہہ رہے ہیں، حضرت زہر قین کو سلام کہہ رہے ہیں، نام لے کے سلام پڑھ رہے ہیں۔ کتنا فرق ہے ان دونوں کے اندر۔ ایک طرف زہر قین جو پوری زندگی مخالف امام علی ہے، جو مخالفت کرتا ہے امام حسن اور امام حسین کی، مگر جب دل منقلب ہوا، امام کی معرفت حاصل ہوئی تو اب اپنی جان کو قربان کر دیا کہ مولا اب یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اگر یہ دنیا نہ بھی ختم ہونے والی ہوتی تب بھی اپنی جان کو آپ کے قدموں کے اوپر قربان کر دیتا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزوں میرے بھائیوں، قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو بچانے کے لیے حسین مظلوم کربلا نے اپنے ششماہے کی شہادت دی ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کو بچانے کے لیے حسین نے 3 دن تک بھوکا رہنا اور پیاسا رہنا گوارا کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس قرآن سے اپنے آپ کو قریب کریں، اس قرآن کی اہمیت کو جانیں، اس کو زندگی میں اتاریں۔ دین اور اسلام کو بچانے کے لیے حضرت زینب نے اپنے ردا کو حوالے کیا ہے، اپنا مقنع قربان کیا ہے، حضرت سکینہ نے تماچے کھائے ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار نے جو ظلم برداشت کیے ہیں صرف اس لیے تاکہ قیامت تک حقیقی اسلام باقی رہ جائے۔ جب اسلام کی بات ہو تو صرف بنی امیہ کا اسلام دکھائی نہ دے بلکہ بنی ہاشم کا بھی اسلام دکھائی دے، پیغمبر کا وہ حقیقی دین دکھائی دے۔ کب دکھائی دے گا؟ کہ جب اس اسلام کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں گے، حقیقی معنی میں جب ہماری سیرت حقیقی معنی میں کربلا والوں جیسی ہوگی تو پھر دوسرے دین والے، دوسرے مذہب والے ہم کو دیکھنے کے بعد کہیں گے کہ حقیقی
حقیقی دین یہی ہے، سچا اسلام یہی ہے۔ عزیزو ہم سے ائمہ کیا چاہتے ہیں؟ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم نے زندگی گزاری ہے ویسے تم ایمانداری سے زندگی گزارو۔ کربلا والوں نے تو ایسے زندگی گزاری کہ 3 دن تک بھوکے اور پیاسے ہیں، کوئی تیر کھا رہا ہے، کوئی تلوار کھا رہا ہے، اور جب زخموں سے چور ہو کر پکارتا ہے اپنے وقت کے امام کو تو امام بالین پہ جاتے ہیں، مسکرا کے کہتا ہے مولا معاف کیجئے گا کہ جان نے وفا نہ کی، آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ جانے اس کے بعد آپ کے اوپر کیا مصیبتیں آنے والی ہیں۔ یہی تو ایک سبب ہے کہ جب مولا نے ظہر کی نماز پڑھنا چاہی تو چاہنے والے موجود تھے، امام کو نماز پڑھوا دی۔ جب موقع عصر آیا تو امام نے شہدائے کربلا کو آواز دی، زہیر کہاں ہو؟ تمہارا امام نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ سعید کہاں ہو؟ اپنے زمانے کے امام کو نماز نہ پڑھواؤ گے؟ اور پھر اس کے بعد آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو میری نصرت کرے گا؟ حل من معین یعیننا، کون ہے جو میرا معین قرار پائے؟ میں کہوں گا مولا کس کو بلا رہے ہو؟ کربلا میں سب شہید ہو چکے ہیں، ملائکہ سے مدد نہیں لینا چاہتے آپ، اجنہ کو واپس بھیج رہے ہیں، کس کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں؟ میں قیامت تک اپنے چاہنے والوں کو بلا رہا ہوں۔ یہ حل من ناصر کی صدا قیامت تک گونجے گی، جو ہمارا ہوگا وہ کہے گا لبیک یا حسین، صرف زبان سے لبیک نہیں کہے گا بلکہ کربلا والوں کی طرح لبیک کہے گا، جیسے اکبر نے لبیک کہا ہے، جیسے عباس نے لبیک کہا ہے، جیسے مسلم ابن اوسجہ نے لبیک کہا ہے، ویسے لبیک کہے گا۔ تو اس کے لیے اپنی سیرت کو اکبر کی سیرت سے قریب کرے گا، اپنی زندگی کو حضرت عباس کی زندگی سے قریب کرے گا، اپنے کردار کو حضرت مسلم ابن اوسجہ کے کردار سے ملانے کی کوشش کرے گا۔ لیجیے عصر عاشورہ امام کی حجتیں تمام ہوئی، میدان کاردار میں زہرا کا لال یکہ تنہا۔ اب جو جہاد شروع ہوتا ہے، فوج اشقیاء دیوار کوفہ سے ٹکرا رہی ہے، الامان الحفیظ کی صدائیں آ رہی ہیں۔ وہ موقع آیا کہ جب امام علی مقام نے سجدہ خالق میں سر رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹنے لگیں، کسی نے تیر مارا، کوئی تلوار مارتا تھا، زمین کربلا پہ زلزلہ، الا قتل الحسین بکربلا والا ذبح الحسین بکربلا، حسین شہید ہو گئے۔ 11 محرم کو قافلہ اسیر ہوا، 12 محرم کو کوفے میں داخل ہوا، 19ویں ماہ محرم کو اب کوفے سے شام کی جانب یہ کاروان رواں و دوا ہے۔ پہلی ماہ سفر کو مقید ہو گیا ہے قافلہ زندان شام میں۔ یہ وہ زندان ہے جہاں وہ سکینہ کے جو اپنے بابا سے بڑی محبت کرتی ہے، جس کو نیند اپنے بابا کے سینے پہ آتی ہے، صبح شام اپنے بابا کو روتی ہے، یاد کرتی ہے۔ ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ رات کی تاریکی میں سکینہ واہ حسینہ کا نوحہ بلند کر رہی ہیں۔ ارے چند سپاہی آ کے یزید کو خبر کرتے ہیں، یہ بچی روزانہ روتی ہے مگر جیسے آج رو رہی ہے، آج سے پہلے گریہ نہ کیا، اچھا بلاؤ سکینہ کو، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ رات کی تاریکی میں دربار سجایا گیا۔ عزیزو نام سکینہ رکھ لیں، نام سکینہ رکھ لیں، نام رقیہ رکھ لیں، مگر وہ 4 برس کی بچی تھی نا، نام میں کیا رکھا ہے؟ وہ مصیبتیں تو اس بچی پہ ہوئی ہیں نا۔ لیجئے دربار سجایا گیا، سکینہ بنت الحسین کو لایا گیا، یزید نے سکینہ کو دیکھا، رو رہی ہے بچی، زار و قطار گریہ کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے سکینہ ارے اپنے باپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہو؟ ارے کیوں نہ ملاقات کرنا چاہوں گی، شام غریبہ کے بعد سے اپنے بابا سے نزدیک نہ ہو سکی ہوں، میں اتنا سننا تھا۔ یزید نے تخت کے نیچے رکھے ہوئے تشت کو اٹھایا، اب جو رومال ہٹایا تو کیا دیکھا؟ کٹا ہوا سر حسین مظلوم کربلا کا ہے۔ ارے بچی نے باپ کے سر کو دیکھا، آہستہ آہستہ قدم بڑھا کے یہ چاہا آغوش میں لے لے۔ یزید ایک مرتبہ کہتا سکینہ میں نے سنا ہے تم حسین سے بڑی محبت کرتی ہو، حسین بھی تمہیں بہت چاہتا ہے، میں تو تب جانوں گا کہ جب تم اپنے بابا کو بلاؤ، یہ تمہاری آغوش میں آ جائے۔ سکینہ نے شام غریبہ کے جلے ہوئے دامن کو اٹھایا، اے میرے بابا آپ کی بچی کی محبت کا امتحان ہے۔ کٹا ہوا سر بلند ہوا، سکینہ کی آغوش میں آیا، ارے بچی نے رخسار پہ رخسار رکھا، اے بابا آپ کے بعد در چھینے گئے، آپ کی شہادت کے بعد خیمے جلائے گئے، کربلا سے کوفہ سے شام اسیر کر کے لائے گئے۔ لیجئے بین ہو رہے ہیں، اچانک بچی روتے روتے خاموش ہو گئی۔ درباری یہ سمجھے کہ شاید بچی کو نیند آ گئی ہے، عابد بیمار جو آگے بڑھے تاکہ سر کو سکینہ سے جدا کریں۔ اب جو سر کو سکینہ کی آغوش سے جدا کیا، کیا دیکھا؟ ارے بہنا دائی اجل کو لبیک کہہ گئی ہے، اے پھوپھی اماں سکینہ ہمیں چھوڑ کے جا چکی ہے، بابا کی امانت کی حفاظت نہ کر سکے، اے پھوپھی اماں مجھے پرسا دو، میری 4 برس کی بہنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
رضا بقضائه وتسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات مزید گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ تمام مومنین و مومنات مرحومین، بالخصوص اس مجلس میں شرکت کرنے والے تمام مومنین، گھر کے تمام مومنین و مومنات، محمد حسنین ابن ارشاد حسین صاحب، رونق رضوی بنت نواب ذکی علی صاحب کی روح کو اصال فرما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ